السلام علیکم۔ آج ہم لیب نمبر 14 کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ٹی ڈبلیو آئی پروٹوکول اینڈ ڈی ایس 1307 آر ٹی سی انٹرفیسنگ۔ ٹی ڈبلیو آئی جو ہے یہ ایک 2 وائر پروٹوکول ہے اور یہ امبیڈڈ سسٹمز میں کافی یوز ہوتا ہے۔ اس پروٹوکول کا یہ فائدہ ہے کہ صرف 2 وائرز کو یوز کرتے ہوئے آپ 120 ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک وائر کلاک کی ہوتی ہے اور دوسری وائر جو ہے ڈیٹا کی ہوتی ہے، اور ان دونوں وائرز پہ جو ہے ایک ایک پل اپ رجسٹر لگایا جاتا ہے۔ جتنی بھی ڈیوائسز ان وائر سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں ہر ڈیوائس کا جو ہے اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے۔ اس پروٹوکول کو جو ہے آئی ٹو سی بھی کہتے ہیں، آئی اسکیئر سی پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے۔ اس پکچر میں دیکھیں کہ آپ کس طرح جو ہے ملٹیپل ڈیوائسز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں کہ ساروں کی کلاک کی وائر کامن کر دیں، ساروں کی جو ہے ڈیٹا کی وائر کامن کر دیں اور دونوں وائرز کے اوپر جو ہے ایک ایک پل اپ رجسٹر لگا دیں۔ یہ ایک سنکرونس پروٹوکول ہے، یعنی اس میں ڈیٹا جو ہے کلاک کے ساتھ سنکرونائز ہو کے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور یہ جو سرکٹ ہے پنس کا اس کو اوپن ڈرین سرکٹ بولتے ہیں۔ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرنل پل اپ رجسٹر جو ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں۔ تو پل اپ رجسٹرز کی وجہ سے یہ جو وائر ہے یہ اینڈ گیٹ کی طرح بیہیو کرتی ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوائس اگر لاجک 0 آؤٹ پٹ کرے گی تو اس وائر پہ نیٹ لاجک جو ہے 0 ہو جائے گی، اور بالفرض کہ کوئی بھی ڈیوائس آؤٹ پٹ نہیں کر رہی ہے، ہائی ایمپیڈنس کر رہی ہے، تو اس کیس میں پل اپس کی وجہ سے لاجک 1 ہمیں اس وائر پہ ملے گا۔ اس پروٹوکول میں ہر ڈیوائس کو جو ہے ایک نوڈ کہتے ہیں اور ہر ڈیوائس کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے، اور آؤٹ آف دیز 120 ڈیوائسز ایک وقت میں کوئی ایک ڈیوائس جو ہے ماسٹر ہوگی اور باقی ساری کی ساری جو ہیں سلیو ہوں گی۔ ماسٹر ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو اپنی کلاک جو ہے آؤٹ پٹ کرتی ہے اور یہ کمیونیکیشن جو ہے سٹارٹ کرتی ہے، ڈیٹا ٹرانسمٹ ریسیو کرتی ہے اور آخر میں کمیونیکیشن کو جو ہے سٹاپ کرتی ہے۔ اگر ہم اس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے 2 آرڈینو بورڈز کے درمیان پروگرامنگ کر رہے ہیں تو اس میں 4 مختلف طریقوں سے کوڈنگ کی جا سکتی ہے۔ پہلا میتھڈ یہ ہے کہ وہ آرڈینو بورڈ جو ہے وہ ایز اے ماسٹر ٹرانسمیٹر ہے کہ اس نے ماسٹر موڈ میں ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ ماسٹر ریسیور ہے کہ ماسٹر موڈ میں اس نے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے۔ تھرڈ میتھڈ یہ ہے کہ وہ سلیو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی کہ اس نے ایز اے سلیو ڈیوائس جو ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ اور فورتھ میتھڈ یہ ہے کہ سلیو ریسیور ہے کہ ایز اے سلیو ڈیوائس مائکرو کنٹرولر نے کسی دوسرے مائکرو کنٹرولر سے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے۔ اس پروٹوکول کو جتنے بھی وہ سینسرز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ نارملی سلیو موڈ میں ہوتے ہیں، اور ہمارا جو آرڈینو بورڈ ہے وہ ماسٹر موڈ میں ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے سٹارٹ کنڈیشن جنریٹ ہوتی ہے، اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ مائکرو کنٹرولر جو ہے کلاک کی پن پہ ہائی دیتا ہے اور ڈیٹا کی پن پہ جو ہے فالنگ ایج دیتا ہے۔ جب ساری کمیونیکیشن ہو جاتی ہے تو آخر میں سٹاپ کنڈیشن جو ہے ماسٹر جنریٹ کرتا ہے، اس کا میتھڈ یہ ہے کہ کلاک کو ہائی رکھتے ہوئے ڈیٹا والی پن پہ جو ہے رائزنگ ایج جنریٹ ہوتا ہے۔ ماسٹر مائکرو کنٹرولر نے جب ڈیٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کلاک کی ویلیو جو ہے لاجک 0 ہے تب آپ ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہو، لیکن جب کلاک کی جو ہے ویلیو ہائی ہے یعنی لاجک 1 ہے تب آپ جو ہے ڈیٹا کو چینج نہیں کرتے۔ تو اب اس میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ پھر کلاک کے فالنگ ایج پہ ڈیٹا جو ہے ریڈ کرتا ہے۔ سپوز کہ آپ دیکھیں یہ فالنگ ایج پہ اس وقت ڈیٹا کی کیا ویلیو ہے، 0 ہے، تو یعنی سلیو کنٹرولر جو ہے لاجک 0 ریڈ کرے گا، اور اس فالنگ ایج پہ جو سلیو کنٹرولر ہے وہ لاجک 1 ریڈ کرے گا۔ اس پروٹوکول میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی ٹوٹل 8 بٹس ٹرانسمٹ کرتے ہیں، تو وہ 8 کلاک پلسز یوز ہوں گی، اور 9th کلاک پلس پہ جو ہے ہم ایکنالجمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ سلیو ڈیوائس نے ایکنالج کیا ہے کہ نہیں، کہ وہ اس کو ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہو گیا۔ اکنالج کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سلیو ڈیوائس جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ڈیٹا والی پن پہ نا لاجک 0 بھیج دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اکنالج کیا ہے۔ اب آتے ہیں ڈی ایس 1307 جو ہے ماڈیول کی طرف۔ تو یہ آرڈینو بورڈ کا ایک بنا بنایا ماڈیول جو ہے مارکیٹ سے مل جاتا ہے، اور 150 سے 250 کے درمیان اس کی پرائس ہے۔ تو اس میں جو ہے بیٹری بیک اپ لگایا جاتا ہے، یہ 3 وولٹ کی بیٹری جو ہے ایک سائڈ پہ لگائی جاتی ہے، اور یہ اس کی کمیونیکیشن کی جو ہیں یہ وائرز ہیں۔
آرڈینو بورڈ میں یہ جو A5 اور A4 پنز ہیں یہ اس پروٹوکول کے لیے یوز ہوتی ہیں، یعنی A5 پن پہ جو ہے جو آرڈینو ہے وہ کلاک جنریٹ کرتا ہے، اور یہ جو A4 پن ہے اس پہ جو ہے ڈیٹا سینڈ ریسیو ہوتا ہے۔ تو RTC ماڈیول کو آپ نے یہ کرنا ہے، اس کی جو SDA والی پن ہے وہ آپ لگا دو گے A4 کے ساتھ، اور آگے کلاک والی پن ہے اس کو آپ لگا دو گے A5 کے ساتھ۔ تو اب ہم اسکیئر ویو اس سے نہیں لے رہے، ہم نے تو اسے ڈیٹ اور ٹائم لینا ہے، تو اس لیے اس وائر کو جو ہے چھوڑ دیا۔ پھر اس کو پاور دینی ہے، آپ نے گراؤنڈ کو لگا دیا، اور اسی طرح یہ 5 وولٹ کو جو ہے آپ نے 5 وولٹ سے لگا دیا۔ پروٹیس میں اگر آپ نے اس کی سیمولیشن بنانی ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اس میں جو پن نمبر 3 ہے، یعنی وہ اس کو VCC گراؤنڈ تو دو گے نا، لیکن پن نمبر 3 پہ وہ 3 وولٹ والا جو بیٹری ہے، یعنی جو گول سیل ہے وہ لگے گا، اور اس میں پن نمبر 1 اور 2 پہ جو ہے کرسٹل لگے گا، اور اس طرح یہ پن نمبر 6 اور 5 جو ہیں وہ آگے کنٹرولر سے لگیں گی۔ ایکسٹرنل پل اپ رجسٹر جو ہیں لگا دیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی لگائیں تو کمیونیکیشن ہو جائے گی، جب ملٹیپل ڈیوائسز ہوں تو تب ان کا لگانا جو ہے ضروری ہے۔ اور یہ ہم نے سیریل ٹرمینل لگایا ہے تاکہ جو ہم اس سے ڈیٹ اور ٹائم ہم اس سے ریسیو کریں گے وہ سیریلی ہم شو کر سکیں۔ تو یہ جو ریئل ٹائم کلاک کی IC ہے اس میں 64 بائٹ جو ہے ریم لگی ہوئی ہے، اور اس میں ایڈریس رینج جو ہے وہ ہے 0 سے لے کر 3F تک کا۔ ایڈریس 0 سے ایڈریس 6 تک جو ہے اس میں ٹائم اور ڈیٹ کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، یعنی ایڈریس 0 پہ جو ہے سیکنڈز پڑے ہوئے ہیں، ایڈریس 1 پہ منٹس ہیں، ایڈریس 2 پہ جو ہے آورز ہیں، تو وہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ وہ AM PM موڈ میں ہوں یا 24 آور موڈ میں ہوں۔ ایڈریس 3 پہ جو ہے ڈے پڑا ہوا ہے، یعنی سیچرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے سو آن، تو 1 ایکول ٹو جو ہے سنڈے ہے، اور 2 ایکول ٹو منڈے، اور اسی طرح یہ جو 7 ہے یہ ایکول ٹو جو ہے سیچرڈے ہوگا۔ ایڈریس 3 پہ جو ہے دن پڑا ہوا ہے کہ سیچرڈے سنڈے منڈے کون سا دن ہے، تو 1 ایکول ٹو سنڈے ہے، اور 2 ایکول ٹو منڈے، اور اسی طرح 7 ایکول ٹو سیچرڈے۔ ایڈریس 4 پہ جو ہے ڈیٹ پڑی ہوئی ہے کہ اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ ایڈریس 5 پہ مہینہ پڑا ہوا ہے، تو وہ یعنی جنوری ایکول ٹو 1 ہے، اور دسمبر ایکول ٹو 12 ہے۔ اور ایڈریس 6 پہ جو ہے ایئر پڑا ہوا ہے، یعنی اب جیسے 2020 ہے ایئر، تو یہاں پہ اس پہ 20 پڑا ہوگا نا۔ لیٹ سپوز کہ ہمارا ایئر جو ہے 2021 ہے، تو ایئر میں یہاں پہ 21 پڑا ہوگا۔ اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے نا وہ BCD فارم میں ہوگا، یعنی کہ لوور 4 بٹس میں ایک ڈیجٹ ہوگا اور ہائر 4 بٹ میں دوسرا ڈیجٹ ہوگا۔ ایڈریس 7 پہ کنٹرول رجسٹر ہے، تو اس کی مدد سے آپ یہ کنٹرول کرتے ہو کہ وہ جو اسکیئر ویو جنریٹ ہو رہی ہے وہ کس فریکوینسی کی جنریٹ ہونا۔ تو اگر آپ کو اسکیئر ویو بھی آؤٹ پٹ پن پہ چاہیے تو آپ نے یہ SQWE پن جو ہے اس کو آپ نے لاجک 1 دینا ہے تاکہ یہ ماڈیول انیبل ہو جائے اور اسکیئر ویو بھی جنریٹ کرے نا۔ اور اگر 0 دیا ہے تو 1 ہرٹز کی فریکوینسی وہ وہاں پہ آ رہی ہوگی، اور اگر ہم 1 دیتے ہیں تو 32.768 کلو ہرٹز کی فریکوینسی جو ہے وہ اسکیئر ویو والی پن پہ آ رہی ہوگی۔ تو اس IC کو یوز کرنے کے لیے X1 X2 پن پہ جو ہے 32.768 کلو ہرٹز کا جو ہے کرسٹل آسیلیٹر لگایا جائے گا۔ تو چونکہ آپ وہ بنا بنایا ماڈیول یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ پہلے سے لگا ہوا ہوگا نا۔ تو اس میں سیل ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پاور نہیں دے رہے تو پھر بھی یہ IC چلتا رہے گا، اور وہ جو سیل ہے وہ تقریباً 10 سال تک تقریباً چل جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بٹ ہے جو کہ یہ سیکنڈز کی، یعنی ایڈریس 0 پہ بٹ نمبر 7 ہے نا، تو اس بٹ کو اگر ہم 0 کریں گے تو یہ ڈیوائس انیبل ہو جائے گی، یعنی یہ اپنا ٹائم آگے کنٹینیو کرے گی نا۔ اور اگر ہم اس بٹ کو 1 کر دیں، یہ CH بٹ کو، تو یہ جو ہے IC سٹاپ ہو جائے گا، یعنی اس کا ٹائم جو ہے آگے کنٹینیو نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نیا ماڈیول خریدتے ہیں تو اس بٹ کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سم ٹائمز یہ بٹ 1 ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے پھر 0 کرنا ضروری ہے تاکہ اس پہ ٹائم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس IC میں آورز کی انفارمیشن جو ہے وہ 2 طرح کی ہے کہ 24 گھنٹے والا ٹائم ہے یا AM PM موڈ والا ٹائم ہے نا۔ تو آورز جو ہیں ایڈریس 2 پر ہیں،
اور ایڈریس 2 کی اگر بٹ نمبر 6 جو ہے وہ 0 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 24 آور موڈ ہے، اور اگر بٹ نمبر 6 1 ہے تو یہ 12 آور موڈ ہے، اور یہ بٹ نمبر 6 1 ہے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بٹ نمبر 5 کیا ہے۔ تو بٹ نمبر 5 اگر 0 ہے تو یہ اے ایم موڈ ہے، اور بٹ نمبر 5 اگر 1 ہے تو یہ پی ایم موڈ ہے۔ اس ڈیوائس پر ٹائم سیٹ کرنے کا میتھڈ یہ ہے، سب سے پہلے آپ سٹارٹ کنڈیشن بھیجو گے، اس کے بعد جو ہے 8 بٹ کا ڈیوائس کا ایڈریس ہوگا، تو ڈیٹا شیٹ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیوائس کا جو ہے کیا ایڈریس ہے۔ تو اس میں جو اپر 7 بٹس ہیں وہ ایڈریس ہوتی ہیں، اور یہ جو لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے یہ ریڈ یا رائٹ کی کمانڈ ہوتی ہے۔ اگر ایل ایس بی 0 ہے تو رائٹ کی کمانڈ ہے، اور اگر ایل ایس بی 1 ہے تو یہ ریڈ کی کمانڈ ہے۔ تو یہ 8 بٹس بھیجنے پر اگر اس نیٹ ورک پر اس ایڈریس کی کوئی ڈیوائس موجود ہے تو وہ ہمیں ایکنالج بھیجے گی۔ اس کے بعد جو ہم 8 بٹ ڈیٹا بھیجیں گے وہ جا کے سٹور ہوگا رجسٹر پوائنٹر میں۔ تو رجسٹر پوائنٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایک بائٹ ریڈ یا رائٹ کرتے ہو تو آٹومیٹکلی یہ انکریمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو رجسٹر پوائنٹر کو 0 کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ پہلا بائٹ جو ہے ایڈریس 0 پہ رائٹ کرنے جا رہے ہو، تو ایڈریس 0 پہ تو سیکنڈز ہیں، تو خیر ایکنالوجمنٹ آئی، اب آپ نے فرسٹ بائٹ سینڈ کیا نا، تو سیکنڈز جو ہیں وہ بی سی ڈی فارم میں بھیجنے ہیں، تو آپ نے ہیگزا ڈیسیمل میں 55 بھیجا، مطلب یہ کہ لوور 4 بٹ ایک بی سی ڈی نمبر ہے اور ہائر 4 بٹ جو ہے دوسرا بی سی ڈی نمبر ہے، تو 55 سیکنڈز آپ نے بھیج دیے۔ اس کے بعد ایکنالوجمنٹ آئی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بائٹ بھیجا جو کہ 59 ہے، تو سیکنڈز جب آپ نے سینڈ کر دیے تو رجسٹر پوائنٹر جو ہے آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہو گیا ہے، اس کی ویلیو 1 ہو گئی ہے۔ تو جب آپ سیکنڈ بائٹ جو ہے سینڈ کرو گے تو یہ بیسیکلی ایڈریس 1 پہ رائٹ ہوگا، تو ایڈریس 1 پہ منٹس پڑے ہوتے ہیں۔ پھر ایکنالوجمنٹ آئی اور رجسٹر پوائنٹر جو ہے انکریمنٹ ہو کے جو ہے 2 ہو گیا۔ اب آپ جو بھی بائٹ بھیجو گے تیسرا بائٹ وہ ایڈریس 2 پہ رائٹ ہوگا، تو ایڈریس 2 پہ جو اورز ہیں، تو اب آپ نے کہا کہ 23 بجے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر ایکنالوجمنٹ آئی، اب اگر آپ مزید ایک اور بائٹ بھیجتے تو وہ جا کے سٹور ہوتا کہ کون سا دن ہے، تو 1 سے لے کر 7 تک کوئی ویلیو ہوتی، تو 1 کا مطلب سنڈے ہے، اور 2 کا مطلب منڈے ہے، اور 7 کا مطلب جو ہے سیچرڈے ہے۔ لیکن ہم نے بس ٹائم ہی چینج کیا، باقی یعنی ہم نے نہیں کیا نا، چاہتے تو کر سکتے تھے۔ خیر اس کے بعد ہم نے اسٹاپ کنڈیشن بھیج دی، تو اس طرح ڈیوائس کا جو ہے آپ نے ٹائم چینج کر دیا نا۔ تو اسی طرح آپ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہو، ڈیٹ جو ہے ایڈریس 4 سے سٹارٹ ہوگی، یعنی آپ نے رجسٹر پوائنٹر کو 4 کرو گے، اور اس طرح پھر 4 پہ تاریخ ہے، 5 پہ منتھ ہے، اور 6 پہ جو ہے ایئر ہے۔ اب سپوز کہ ہم نے اس ڈیوائس سے ہم نے جو ہے ٹائم ریسیو کرنا ہے، اور ہم اسے تاریخ نہیں لے رہے، صرف ٹائم لینا چاہ رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کنڈیشن بھیجنی ہے، اس کے بعد جو ہے سلیو کا ایڈریس بھیجنا ہے اس ڈیوائس کا، اور اس ایڈریس کی ایل ایس بی 0 ہوگی، مطلب کیا ہم اس ڈیوائس کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر رائٹ آپریشن پرفارم کرنا ہے۔ پھر ایکنالوجمنٹ آئے گی، اور ہم جو ہے ایک ویلیو بھیج رہے ہیں 0، تو رجسٹر پوائنٹر کی پہلے جو بھی ویلیو تھی لیکن اب اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی۔ پھر ایکنالوجمنٹ آئے گی، آپ نے سٹاپ کنڈیشن سینڈ کی، کمیونیکیشن ختم ہو گئی، اب دوبارہ پھر آپ کمیونیکیشن سٹارٹ کر رہے ہو، اب آپ نے سٹارٹ کنڈیشن بھیجی، اور آپ نے اس سلیوڈ ڈیوائس کا ایڈریس لکھا، لیکن اس میں ایل ایس بی جو ہے وہ 1 ہے، مطلب یہ کہ آپ اس ڈیوائس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے تم سے ریڈ آپریشن کرنا ہے۔ تو آر ٹی سی نے ہمیں ایکنالج بھیجا، چونکہ پچھلی کمانڈ میں ہم رجسٹر پوائنٹر کو 0 کر چکے ہو، اس کا مطلب ہے یہ ڈیوائس جو پہلا بائٹ ہمیں بھیج رہی ہے وہ سیکنڈز کی فارمیشن ہے۔ تو اب جو ہے ہمارے مائکرو کنٹرولر نے ایکنالج کیا کہ ٹھیک ہے میں نے سیکنڈ ریسیو کر لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈیوائس ایکنالجمنٹ دیکھنے پر ایک اور بائٹ بھیج دے گی، تو وہ جو ہے منٹس کی انفارمیشن ہے، تو ہمارے مائکرو کنٹرولر نے ایکنالج کیا تو اس ڈیوائس نے ایک اور بائٹ بھیج دیا، تو وہ اور کی انفارمیشن ہے، تو اب ہمارے مائکرو کنٹرولر نے ناٹ ایکنالج بھیجا، کہ مطلب یہ کہ ابھی مزید بائٹ تو مجھے نہ سینڈ کرو۔ تو یہ ضروری ہے، اگر ہم ناٹ ایکنالج نہیں بھیجیں گے نا تو اگلی لوکیشنز کے وہ بائٹ جو ہے وہ بھیجتی جائے گی، تو ضروری ہے کہ آپ جب لاسٹ بائٹ ریسیو کر لو تو اس کے بعد آپ ناٹ ایکنالج بھیجو، اس کے بعد جو اسٹاپ کنڈیشن آئے گی۔ اب آتے ہیں کوڈنگ کی طرف۔
تو ہم نے جو ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے اپ ٹو سیٹرڈے ہم نے ان کو ڈیفائن کر لیا کہ 1 کا مطلب سنڈے ہے اور 7 کا مطلب جو ہے سیٹرڈے ہے، اور یہ ہم نے کچھ گلوبل ویریبلز بنائے ہیں تاکہ ان کو ہر کوئی فنکشن جو ہے ریڈ رائٹ کر سکے، اور ان کی ڈیٹا ٹائپ بائٹ ہے۔ ایچ کا مطلب ہے آورز ہے، یہ منٹس ہیں، سیکنڈز ہیں، اور یہ ویک ڈے ہے یعنی سیٹرڈے سنڈے منڈے، اور یہ تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ہے، اور یہ سال ہے۔ اس کے بعد ہم نے کریکٹر پوائنٹرز کی ایرے بنائی ہے، اور اس ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ جو ہے ایک سٹرنگ پڑی ہوئی ہے، ایک سٹرنگ کا ایڈریس پڑا ہوا ہے نا جو کہ سنڈے ہے، تو یعنی ویسے تو سنڈے ایکول ٹو 1 ہے، لیکن ایرے میں جو سنڈے ہے وہ انڈیکس نمبر 0 پر ہے۔ اسی طرح سیٹرڈے ویسے تو 7 کے ایکول ہے، لیکن اس ایرے میں انڈیکس نمبر 6 پر ایک پوائنٹر ہے یعنی کریکٹر پوائنٹر ہے، اور کریکٹر پوائنٹر ایک سٹرنگ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور اس سٹرنگ میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ سیٹرڈے ہے۔ اسی طرح ہم نے منتھس کی ایرے بنا لی، تو ویسے تو اس آئی سی میں جنوری جو ہے وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے، لیکن ہم نے انڈیکس نمبر 0 پہ جو ہے JAN یہ رکھ دیا ہے۔ اسی طرح انڈیکس نمبر 11 پہ ہم نے DEC رکھ دیا ہے، لیکن ایکچول میں اس آئی سی میں دسمبر جو ہے وہ 12 کے ایکول ہے، لیکن ہم نے انڈیکس نمبر 11 پہ جو ہے دسمبر رکھا ہے۔ کلاک سیٹ فنکشن ہم نے اس لیے بنایا کہ جب یہ پروٹوکول یوز ہوگا تو ماسٹر مائکرو کنٹرولر جو ہے کلاک کیا جنریٹ کرے گا، تو اس میں ایک سٹیٹس رجسٹر اور باڈ ریٹ رجسٹر ہے، تو سٹیٹس رجسٹر کی ساری بٹس ہم نے 0 کر دی ہیں، اور باڈ ریٹ رجسٹر بھی ایک 8 بٹ رجسٹر ہے اور اس کو ہم نے 72 ویلیو دے دی ہے۔ تو آپ یہاں فارمولے میں لکھو یعنی کرسٹل ویلیو 16 میگا ہرٹز ہے، اور 4 کی پاور جو ہے سٹیٹس رجسٹر 0 ہے یعنی 4 کی پاور 0 ہے، اور یہاں 72 ہے، تو اس پورے کو سالو کرو تو 100 کلو ہرٹز فریکوینسی ہمارے پاس آئے گی۔ تو یہ ہم نے فریکوینسی سیٹ کر دی کہ جب بھی ماسٹر موڈ میں چلے گا تو 100 کلو ہرٹز فریکوینسی جنریٹ کرے گا۔ اب اس آرڈینو بورڈ میں کنٹرول رجسٹر ہے، اس کی ایک انٹرپٹ فلیگ بٹ ہے، اور ماڈیول کو انیبل کرنے کی بٹ ہے، اور سٹارٹ کنڈیشن جنریٹ کرنے کی بٹ ہے۔ آپ یہ کرتے ہو، اب آپ نے سٹارٹ کنڈیشن سینڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے انٹرپٹ فلیگ کو 1 کرنا ہے، ماڈیول کو انیبل کرنا ہے، اور STA فلیگ کو 1 کرنا ہے، اور یہاں پر آپ ویٹ کر رہے ہو کہ جب تک یہ فلیگ بٹ 1 ہے ویٹ کرو، تو جب سٹارٹ کنڈیشن جنریٹ ہو جائے گی، یہ فلیگ بٹ 0 ہو جائے گی، تو یہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے گی۔ سٹاپ کنڈیشن کا طریقہ کیا ہے کہ INT فلیگ کو 1 کرو، ماڈیول کو انیبل کرو، اور STO فلیگ کو 1 کرو، لیکن یہاں پر آپ نے وہ وائل لوپ نہیں لگانی۔ اب ہم نے کوئی 8 بٹ ڈیٹا یا ایڈریس کوئی 8 بٹ کوئی چیز سینڈ کرنی ہے، اس کا میتھڈ یہ ہے کہ ڈیٹا رجسٹر میں وہ 8 بٹ کا ڈیٹا رکھ دو، اس کے بعد کیا کرو INT فلیگ کو 1 کرو اور ماڈیول کو انیبل کرو، تو ڈیٹا سینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ ویٹ کر رہے ہو کہ وہ 8 بٹ ڈیٹا کب سینڈ ہوتا ہے۔ جب وہ 8 بٹ ڈیٹا سینڈ ہو جائے گا تو INT فلیگ جو ہے یہ 0 ہو جائے گا، اس پہ یہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے گی، فنکشن سے ہم باہر آ جائیں گے۔ سپوز ہم نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اور ہمیں کوئی ڈیوائس بھیج رہی ہے، تو اس کے 2 میتھڈ ہیں کہ آپ ڈیوائس سے 1 بائٹ ریسیو کر کے اس کو اکنالج کرو، یا ڈیوائس سے 1 بائٹ ریسیو کرو لیکن اس کو اکنالج نہ کرو۔ تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس پہ آرگومنٹ میں 1 یا 0 بھیجو گے۔ 0 کا مطلب یہ ہے کہ 1 بائٹ ریسیو کر لو لیکن اکنالج نہ کرو، اور آرگومنٹ میں 1 کا مطلب ہے 1 بائٹ ریسیو کرو اور ساتھ میں اکنالج بھی کرو۔ تو آپ کو پہلے بتایا کہ جب آخری بائٹ ریسیو کرتے ہیں تب ہم ناٹ اکنالج بھیجتے ہیں، اور جب شروع والے بائٹس ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بائٹ کے ریسیو کرنے پہ ہم نے اکنالج بھیجنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ INT فلیگ کو 1 کریں گے، ماڈیول کو انیبل کریں گے، اور اکنالج کرنا ہے یا نہیں کرنا اس لحاظ سے یہ جو EA فلیگ ہے اس کو آپ 1 یا 0 کرو گے۔ ان EA فلیگ کو 0 کیا ہے تو مطلب یہ کہ اکنالج نہ کرو، اور اگر EA فلیگ کو ہم نے 1 کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اکنالج کرو۔ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ 8 بٹ ڈیٹا ہمارے پاس کب آتا ہے۔ جب وہ پورا 8 بٹ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا تو ڈیٹا رجسٹر میں آ کے سٹور ہو جائے گا اور لوپ بریک ہو جائے گی، اور ڈیٹا رجسٹر کی ویلیو ہم نے ریٹرن کر دی۔ اب آتے ہیں سیٹ اپ فنکشن میں، ہم نے ڈیلے کال کیا تاکہ اس دوران تمام ماڈیول جو ہیں وہ فلی فنکشننگ حالت میں آ جائیں۔
اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیریل کمیونیکیشن بھی یوز ہو رہی ہے، سیریل پورٹ کو بھی یوز کر رہے ہیں، 9600 باڈ ریٹ ہے، اور کلاک سیٹ فنکشن کال کیا ہے۔ کلاک سیٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس پروٹوکول میں 100 کلو ہرٹز جو ہے فریکوینسی یوز ہوگی جو ماسٹر مائکرو کنٹرولر جو ہے جنریٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے HHMMSS اور اس طرح یہ کافی سارے ہم نے گلوبل ویریبلز بنائے تھے اور کہا تھا کہ ان کو کوئی بھی فنکشن جو ہے ریڈ رائٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ویلیو اسائن کر دیے کہ 23 بجے ہیں اور 59 منٹس ہوئے ہیں اور 55 سیکنڈز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیٹ ٹائم فنکشن کال کیا ہے، یہ بھی ہم نے خود سے بنایا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ٹائم سیٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے سٹارٹ کنڈیشن سینڈ کریں گے، اس کے بعد جو ہے ڈیوائس کا ایڈریس، اور اس کے ایڈریس میں دیکھیں LSB 0 ہے، تو مطلب یہ کہ اب آپ اس کو ایڈریس پلس رائٹ کی کمانڈ ہے، یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس ڈیوائس والی ایڈریس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے اوپر ڈیٹا رائٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے 0 رائٹ کر دیا، تو کیا ہوا، اس ڈیوائس نے اپنے رجسٹر پوائنٹر میں ویلیو 0 سٹور کر لی، مطلب یہ کہ جو پہلا بائٹ آپ رائٹ کرو گے وہ سیکنڈز ہوں گے، اور وہ سیکنڈ جو ہیں وہ ایڈریس 0 پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ چونکہ میں ٹائم چینج کرنے جا رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم جو ہے سٹاپ ہو جائے۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ سیکنڈز کی جو بٹ نمبر 7 ہے اس کو 1 کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس آئی سی کا ٹائم جو ہے سٹاپ ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے ٹائم سٹاپ کر دیا ہے 0x80 بھیج کے۔ تو ایڈریس 0 پہ ہم نے 80 بھیج دیا ہے، تو رجسٹر پوائنٹر آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہو جائے گا۔ اب جب آپ سیکنڈ بائٹ بھیجو گے تو رجسٹر پوائنٹر تو 1 ہو چکا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ ایڈریس 1 پہ جو ہے منٹس رائٹ ہوں گے، پھر رجسٹر پوائنٹر 2 ہو جائے گا، ایڈریس 2 پہ جو ہے آورز رائٹ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے سٹاپ کنڈیشن جنریٹ کی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر کمیونیکیشن آپ نے سٹارٹ کی، یعنی سٹارٹ کنڈیشن بھیجی، اور اس کے بعد اب آپ نے جو ہے یعنی D0 سینڈ کیا، مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈیوائس کو کہہ رہے ہو، اس ایڈریس کی ڈیوائس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 0 رائٹ کیا، مطلب آپ نے رجسٹر پوائنٹر کو جو ہے ایکول ٹو 0 کر دیا ہے۔ اب آپ جو پہلا بائٹ بھیجو گے وہ رجسٹر پوائنٹر میں سٹور ہوگا، تو جو پہلا بائٹ بھیجا ہے سیکنڈز ہیں، تو SS کی جو بٹ نمبر 7 ہے وہ اس کیس میں 0 ہے، تو اس سے دو کام ہوں گے، سیکنڈز بھی رائٹ ہو جائیں گے اور وہ گھڑی دوبارہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے سٹاپ کنڈیشن سینڈ کی، تو یہ فنکشن کال کرنے سے جو ہے ہم نے ٹائم سیٹ کر دیا کہ 23:49 ہیں اور 55 سیکنڈز ہیں۔ اب ہم ڈیٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا ویک ڈے جو ہے سنڈے ہے، یعنی WD=1 ہے، اور تاریخ جو ہے 19 ہے، اور مہینہ جو ہے چوتھا ہے، اور سال جو ہے 2020 ہے۔ سیٹ ڈیٹ فنکشن ہم نے کال کیا۔ سیٹ ڈیٹ میں اب ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے سٹارٹ کنڈیشن جنریٹ کرو، اس کے بعد جو ہے ڈیوائس ایڈریس پلس رائٹ کی کمانڈ ہے، اور اس کے بعد آپ نے رجسٹر پوائنٹر کو 3 کر دیا، مین کہ ہم ایڈریس 3 سے آن ورڈز ہم رائٹ پروسیس سٹارٹ کریں گے۔ اب ویک ڈے سنڈے ہے which=1، تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈریس 3 پہ جو ہے 1 رائٹ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، رجسٹر پوائنٹر آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہوا، ایڈریس 4 آیا، ایڈریس 4 پر آپ نے ڈیٹ رائٹ کی، ایڈریس 5 پہ آپ نے منتھ رائٹ کیا، اور ایڈریس 6 پہ آپ نے جو ہے ایئر رائٹ کیا، اور اس کے بعد سٹاپ کنڈیشن سینڈ کی۔ تو سیٹ اپ فنکشن کے اندر ہم نے ٹائم اور ڈیٹ دونوں چینج کر دی ہیں۔ اب ہم لوپ فنکشن میں آتے ہیں، اور گھڑی کو سٹارٹ بھی کر دیا کیونکہ سیکنڈز کی وہ جو بٹ نمبر 7 ہے وہ 1 ہے نا۔ اب لوپ میں آتے ہیں، لوپ فنکشن میں ہم نے گیٹ ڈیٹ کال کیا، تو ڈیٹ جو ہے وہ تو ایڈریس 3 پہ پڑی ہوئی ہے نا، تو اس لیے سٹارٹ کنڈیشن سینڈ کی، اور ڈیوائس ایڈریس پلس رائٹ کی کمانڈ، اور اس کے بعد آپ نے رجسٹر پوائنٹر کو 3 دے دیا، سٹاپ کنڈیشن سینڈ کی، دوبارہ کمیونیکیشن سٹارٹ کی، اور اب آپ نے D1 دیا ہے، یعنی ڈیوائس کا ایڈریس پلس ریڈ کی کمانڈ۔ چونکہ پچھلی کمانڈ میں ہم جو ہے رجسٹر پوائنٹر کو 3 دے چکے ہیں، اس کا مطلب ہے جو پہلا بائٹ ہم ریڈ کریں گے وہ ایڈریس 3 سے ریڈ ہوگا، ایڈریس 3 پہ جو ہے کیا پڑا ہوا ہے، ویک ڈے، اور ریڈ 1 کا کیا مطلب ہے کہ ریڈ کرو اور ساتھ میں اس کو ایکنالج بھی کر دو۔ تو ہمارا مائکرو کنٹرولر جو ہے ویک ڈے ریڈ کرے گا اور اس ڈیوائس کو ایکنالج کرے گا،
تو اس کے بعد ڈیوائس کیا کرے گی، ہمیں تاریخ بھیجے گی، یعنی رجسٹر پوائنٹر آٹومیٹکلی انکریمنٹ ہوگا، ایڈریس 4 ہمیں بھیجے گا، تو ایڈریس 4 پہ جو ہے تاریخ پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہم نے کہا ریسیو کر کے اسٹور کر کے ایکنالج کرو. پھر اسی طرح پھر ہم نے کہا ایڈریس، یعنی اس سے اگلے ایڈریس پہ ایڈریس 5 پہ منتھ پڑا ہوا ہے وہ ریڈ کرو ایکنالج کرو. پھر اس سے اگلے ایڈریس پہ جو ہے ایئر پڑا ہوا ہے تو ہم نے کہا وہ بھی اس سے ریڈ کر لو، لیکن اب اس کو ناٹ ایکنالج بھیجو تاکہ مزید اگلے بائٹس جو ہیں وہ ہمیں نہ بھیجے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آخری بائٹ پہ آپ نے ناٹ ایکنالج اس کو سینڈ کرنا ہے. تو اس طرح ہم نے ڈیٹ جو ہے وہ گیٹ کر کے ان گلوبل ویریبلز میں ڈال دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے سیریلی وہ ڈیٹ پرنٹ کر دی کہ ڈیٹ لکھا ہوا آئے گا. اور اب سپوز ہم نے سنڈے وہاں سے ملا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب یہ سنڈے کیا ہے 1 ہے، تو 1 - 1 0. تو ہم نے کہا ڈیز نام کی جو ایرے بنائی ہے نا اس کے انڈیکس نمبر 0 پہ جو اسٹرنگ ہے وہ پرنٹ ہو. تو ہمیں 1 ریٹرن ہوا، ہم نے اس میں سے مزید ایک 1 مائنس کیا تو 0 آنسر آیا. تو انڈیکس نمبر 0 پہ جو سنڈے پڑا ہوا ہے یہ پھر پرنٹ ہوگا. اس کے بعد کاما اسپیس پرنٹ ہوئی. اب منتھس آتے ہیں، تو یہ چوتھا مہینہ ہے نا، تو 4 - 1 جو ہے 3. تو ہم کہہ رہے ہیں منتھس ایرے کی جو انڈیکس نمبر 3 پہ جو اسٹرنگ ہے نا وہ پرنٹ ہو. تو یہ انڈیکس نمبر 0 1 2 3. تو مطلب یہ کہ اپریل جو ہے یہ سیریلی پرنٹ ہوگا. منتھس کے بعد جو ہے آپ نے وہ تاریخ جو ہے وہ BCD فارم میں آپ نے پرنٹ کی. اس کے بعد 2020 ہے تو آپ نے 2000 کے یہ 2 ڈیجٹ پرنٹ کیے، اور یہ 20 جو IC سے آیا وہ آپ نے پرنٹ کیا. اب ہم جو ہے گیٹ ٹائم فنکشن کال کرتے ہیں. گیٹ ٹائم میں کیا ہوگا کہ وہ ٹائم جو ہے شروع کی لوکیشنز پر ہے، سٹارٹ کنڈیشن سینڈ کی، اور ہم نے ڈیوائس ایڈریس پلس رائٹ کی کمانڈ سینڈ کی، اور اس کے بعد ہم نے رجسٹر پوائنٹر کو 0 کے ایکول کر دیا، سٹاپ کنڈیشن سینڈ کی، ایک دفعہ دوبارہ کمیونیکیشن سٹارٹ کی. اور اب ہم نے ڈیوائس ایڈریس پلس ریڈ کی کمانڈ دی ہے. چونکہ رجسٹر پوائنٹر 0 ہے اس لیے جو سب سے پہلا بائٹ ریڈ ہو کے آئے گا وہ سیکنڈز ہوں گے. آپ نے ایکنالج بھی کیا، پھر سیکنڈ بائٹ ریڈ کیا، منٹس ہوئے، ایکنالج کیا، پھر تھرڈ بائٹ آپ نے ریڈ کیا، وہ آورز ہیں، لیکن اب آپ نے ناٹ ایکنالج بھیجا ہے. مطلب یہ کہ آگے دن اور تاریخ اور باقی وہ بائٹس جو ہیں ہمیں نہ سینڈ کرے. تو یہ ٹائم ہم نے ریڈ کر کے گلوبل ویریبلز میں ڈال دیے تھے. اب ہم گلوبل ویریبلز کو سیریلی پرنٹ کریں گے. تو ہم لکھیں گے ٹائم ایکول ٹو، سب سے پہلے آورز آئیں، پھر کالن آئے، پھر منٹس آئیں، پھر کالن آئے، پھر جو ہے سیکنڈز آئے، اور پرنٹ ln مطلب کہ اب کرسر جو ہے نیو لائن پہ چلا جائے. اور پھر ہم نے کہا 1 سیکنڈ کے بعد یہی کام دوبارہ سے ہو کہ ڈیٹ گیٹ ہو وہ پرنٹ ہو، اور ٹائم گیٹ ہو وہ پرنٹ ہو. تو یہ سارا کوڈ جو ہے ہم نے آرڈینو کمپائلر میں کاپی پیسٹ کر لیا ہے یا اس کو ٹائپ کر لیا ہے. تو یہ میں ایک دفعہ گو تھرو کر کے بتا دوں. یعنی یہ سارا کوڈ ہم نے لکھا ہے، یعنی ریڈ ہے، اس کے بعد جو ہے سیٹ ٹائم فنکشن آیا ہے، اس کے بعد جو ہے سیٹ ڈیٹ فنکشن ہے، اس کے بعد جو ہے گیٹ ٹائم ہے، اس کے بعد جو ہے یہ گیٹ ڈیٹ آیا، پھر ہم نے بنایا سیٹ اپ فنکشن بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ لو فنکشن پہ آئے، اور اس طرح یہ سارا کوڈ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اس کو کمپائل کریں گے اور ہیکس فائل بنے گی، اور اس کا پاتھ جو ہے آگے ہم پروٹیوس میں یوز کریں گے. تو یہ ہمارا ہیکس فائل کا پاتھ ہے، اس کو ہم نے کاپی کیا. ادھر پروٹیوس میں اس کو رائٹ کلک کر کے جو ہے پراپرٹیز میں گئے، اور یہاں پہ ہم نے وہ پاتھ ڈال دیا، اس کو اوکے کیا، اور اب اس کی سیمولیشن چلاتے ہیں. تو یہ سیمولیشن چلاتے ہیں. اس میں دیکھیں پہلے جو ہے 23:49 اور 55 سیکنڈ ہے، اور رات 12 بجے جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے، دن بھی چینج ہو گیا. اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یعنی رات کے 11 بجے جو ہے سنڈے کا دن تھا اور 19 تاریخ تھی، اور جیسے ہی رات کے 12 بجے ہیں تو 20 تاریخ ہو گئی ہے اور دن جو ہے منڈے ہو گیا. آپ لوگوں کا لیب ٹاسک یہ ہے کہ اس پورے کو جو ہے ہارڈ ویئر کے اوپر چلائیں.
اور اس طرح جو ہے سیریلی یہ ڈیٹ اور ٹائم جو ہے شو کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیب سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح مزید جو ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔